بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شریک ہو کر بہت زیادہ تعداد ہو گئی لوگوں کی۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ڈر سے نہیں آئے کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول پاک کی ہی عقائد ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود خلیفہ ارشد اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، انہیں جلیل القدر صحابہ اکرام کی موجودگی میں رمضان مبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی تنقید نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کی پیروی نہ ہو سکی اور موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ سنت کو، جو عرض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض جو کہ باقی نہیں رہا، جاری فرما دیا۔ اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں میں سے تھے جس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دامی طور پر جاری فرما دیا تھا، تو انہوں نے اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ اس طرح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نمازیوں نے صبح ہونے پر ایک دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضور پاک کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ اور اکٹھے ہو گئے تاکہ مسجد کی تنگمانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب نماز کی فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور پھر تم اسے پر نظر کو تراویح کی نماز کو کہیں ضائع نہ کر دو، کہیں پڑھنا نہ چھوڑ دو۔ جس طرح مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلطی فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ہی پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اس نماز کو پڑھنا ضروری، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے، عورتوں کے لیے بھی اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عورتیں نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طرح پڑھیں؟ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی نیت کیسے کریں، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت پڑھیں گے اور 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیں گے، 2 سورت پڑھ لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اور 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح جو ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ اب اگر کوئی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ 4 رکعت کے بعد اسی طرح سے بیٹھ کر دعا یا کوئی تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح مکمل ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تراویح میں بس یہی صورت پڑھنی ہے، یہی پڑھی جائے گی جو بھی آپ کو قرآن پاک میں آتا ہے۔ کچھ صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں
اب تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ 2 صورتیں پڑھی جائیں گے، اور اس طرح سے 20 رکعت تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی چاروں کو لاتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے اور پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اس طرح 4 رکعت بھی ہو جائیں گے اور 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو اگر آپ چاہیں تو دہرائیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی میں بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے نہیں کرنا کہ پہلے اس کو پہلی رکعت میں اور بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں پڑھی جائے، دوسری رکعت میں پڑھ لی جائے، تو ایسے نہیں کرنا۔ یہ تو تھا تراویح نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑے ہوں، اپنے دل کے اندر ارادہ کیا ہے میں نے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، بس یہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ خواب قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نمازیں تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ اسی طرح تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں باجماعت ہو سکتے ہیں اپنے گھر میں کہ مرد عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ خیر حضرات صحابیات میں بہت بلند مقام کے حامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل و تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بہت بلند مقام تھا۔ حضرت صحابہ مشکل کے مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مرد کی امامت دیکھی ہو۔ یوں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پیچھے رکھو، عورتوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے لگایا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو مردوں کے امام بنا دے تو عورت کا مرد ہو کہ آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ گھر میں حافظ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یہ مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا اردو میں آپ مردوں کو بھی کروا سکتے ہیں تراویح؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔